ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے، ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں، 80%، 70% اور بھگت لیں گے۔ نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری ہوتی ہے۔ سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے۔ ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا، لوگوں کی بالیاں اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں، لوگوں سے اس طرح 5-5 ہزار کی تھدیاں وصول کرتے ہیں۔ وہ بھی تو نیب کرے، وہ بھی تو کوئی کلاس ڈالیں اس میں۔ یہ کس طرح یہ کرپشن جو ہے سر عام سٹیج پہ بیٹھ کے اور ساتھ غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں اور ساتھ یہ پیسے پکڑتے ہیں۔ شیم آن ہم۔ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن سب کو جس سے نام میرے پاس آئے ہوئے ہیں، نام آئے ہوئے ہیں، میں سب کو دے رہا ہوں۔ پرسنل ایکسپلینیشن کا جواب لینے دیں۔ آ جائیں، میں ملبہ دیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں ملبہ آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جناب اسپیکر، یہاں پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، پھر خاقان بھی نہیں بولے گا، راجہ بھی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر خاموش رہیں، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ برداشت سے، تحمل سے، وہ ذاتی وضاحت دے رہے ہیں، ان کو دینے دیں ذاتی وضاحت۔ ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے، ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں، 80%، 70% اور بھگت لیں گے۔ نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری ہوتی ہے۔ سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے۔ ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا، لوگوں کی بالیاں اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں، لوگوں سے اس طرح 5-5 ہزار کی تھدیاں وصول کرتے ہیں۔ وہ بھی تو نیب کرے، وہ بھی تو کوئی کلاس ڈالیں اس میں۔ یہ کس طرح یہ کرپشن جو ہے سر عام سٹیج پہ بیٹھ کے اور ساتھ غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں اور ساتھ یہ پیسے پکڑتے ہیں۔ شیم آن ہم۔ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن سب کو جس سے نام میرے پاس آئے ہوئے ہیں، نام آئے ہوئے ہیں، میں سب کو دے رہا ہوں۔ پرسنل ایکسپلینیشن کا جواب لینے دیں۔ آ جائیں، میں ملبہ دیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں ملبہ آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جناب اسپیکر، یہاں پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، پھر خاقان بھی نہیں بولے گا، راجہ بھی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر خاموش رہیں، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ برداشت سے، تحمل سے، وہ ذاتی وضاحت دے رہے ہیں، ان کو دینے دیں ذاتی وضاحت۔ ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے، ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں، 80%، 70% اور بھگت لیں گے۔ نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری ہوتی ہے۔ سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے۔ ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا، لوگوں کی بالیاں اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں، لوگوں سے اس طرح 5-5 ہزار کی تھدیاں وصول کرتے ہیں۔ وہ بھی تو نیب کرے، وہ بھی تو کوئی کلاس ڈالیں اس میں۔ یہ کس طرح یہ کرپشن جو ہے سر عام سٹیج پہ بیٹھ کے اور ساتھ غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں اور ساتھ یہ پیسے پکڑتے ہیں۔ شیم آن ہم۔ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن سب کو جس سے نام میرے پاس آئے ہوئے ہیں، نام آئے ہوئے ہیں، میں سب کو دے رہا ہوں۔ پرسنل ایکسپلینیشن کا جواب لینے دیں۔ آ جائیں، میں ملبہ دیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں ملبہ آپ کو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جناب اسپیکر، یہاں پھر آپ بھی نہیں بولیں گے، پھر خاقان بھی نہیں بولے گا، راجہ بھی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر خاموش رہیں، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا۔ برداشت سے، تحمل سے، وہ ذاتی وضاحت دے رہے ہیں، ان کو دینے دیں ذاتی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ احتشام۔ آج قومی اسمبلی میں ہنگامہ خیزی اپنے پورے عروج پر رہی جی، اور شور شرابے اور ہنگامے کے باوجود ایوان سے حکومت نے 2 بل منظور کروا لیے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس وقت ایوان میں ایک جنگ کا سا ماحول دکھائی دے رہا ہے، اور اس تصادم اور لفظی گولہ باری کے درمیان آج 2 قوانین منظور کروا لیے گئے۔ یہ دونوں جو قوانین پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوانے کی تیاری سے متعلق ہیں جی، اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی سے متعلق ہیں۔ قومی اسمبلی میں جب یہ بل منظور کیے گئے اس وقت کیا ماحول تھا، ذرا دیکھیے ایک دفعہ۔ The bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Act Amendment Bill 2020 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill be passed. All those in favor say aye. All those say no.
I think I said second the motion is adopted. The bill is passed. I think I said it in consecutive motion is adopted. नैब और एफएटीएफ के हवाले से कानून साजी पर पिछले 8 रोज से हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के दरमियान जो बातचीत हो रही थी, जो मुसालियत की कोशिशें हो रही थी, वो कल दम तोड़ गईं, जिसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को साफ अल्फाज में कह दिया कि इनकी तजावीज़ और जो शराइत हैं वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ये 35 तजावीज़ हैं जो हम समझते हैं इनको अमेंड होना चाहिए। उन 35 तजावीज़ को हमने समझा और लीगल टीम ने समझकर वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश किया, और उसमें मुख्तसरन बात ये थी कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन न होगी, क्योंकि हम समझते हैं एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है। सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, लेकिन करप्शन के मसले पर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और 35 पंक्चर के बाद अब एक बार फिर से पूरे मुल्क में 34 टांकों की गूंज है। हुकूमत इस वक्त नैब के हवाले से कानून साजी पर अपोजिशन को इल्जाम दे रही है कि हुकूमत को अपोजिशन एफएटीएफ के कवानीन की मंजूरी के हवाले से ब्लैकमेल कर रही है, और नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से दस्तावेज को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। and PMLN in National Accountability Ordinance 1999, इसके अंदर 34 तरामीम, जिनको आसान जुबान में मैं समझता हूँ 34 टांके, अब इस ड्राफ्ट से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये NRO नहीं है, ये NRO प्लस है। इसके ऊपर अगर हम दस्तखत कर दें तो हम बहुत जमहूरी हैं, इस मुल्क का निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा और सब कुछ यहाँ रावी चैन ही चैन लिखेगा। अब ऐवान हो या मैदान हो, हर जगह इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने दिखाई देती है। अपोजिशन अब हुकूमत गिराव तहरीक की तैयारियां कर रही है और नई सफबंदी हो रही है। इस बार क्या मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा, या अपोजिशन एक बार फिर से बिखरी हुई सी अपोजिशन साबित होगी? अपोजिशन की इन कवानीन के हवाले से और सियासी मामलात के हवाले से आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अपोजिशन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर और मुतहर्रिक रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इस वक्त तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम लग रहा है और कहा यह जा रहा है कि हमने तो समझाया है कि आप जो है दोनों मामलात को अलग रखें, एक कौमी मुफाद का मामला है और एक जाती मुफाद का मामला है, आप प्लीज खुदारा इन दोनों मामलात को अलग अलग रख कर चलें। तो हुकूमत तो ये मानती है कि आप लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा और आप लोग ब्लैक मेलिंग पर उतरे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन मामलात को इकट्ठा किसने किया, किसने 24 रुकनी कमेटी जो है वो नोटिफाई की? गवर्नमेंट ने। किसने उस कमेटी के पहले इजलास में ये फैसला किया कि एक छोटी कमेटी में बैठ के इन चारों बिलों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और जिस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट होगा वो हम ले आएंगे फिर बड़ी कमेटी में और यहाँ से जो है वो उसको पास करके हाउस में ले जाएंगे। वो छोटी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के कहने पे बनी, स्पीकर हाउस में उसका इजलास हुआ, वहाँ पे हम कोई ज़बरदस्ती जाके इजलास तो नहीं कर सकते थे, इनके बुलाने पे, इनके मेज़बानी करने पे हमने वहाँ पे इजलास किया। वहाँ पे जो है वो सारा बिल जो है वो 34 नहीं, उसकी जितनी भी शिक्के हैं, कोई मेरा ख्याल है 38 हैं या 43 हैं, वो एक एक शिक जो है वो डिस्कस हुई और वो डिस्कशन की फारूक एच नाइक साहब ने। वो एक बड़े काबिल वकील हैं, उन्होंने हर शिक के ऊपर अपना नुक्ता नज़र बयान किया। अच्छा। वो खुद अपना एक पेपर जो कि नॉन पेपर था, उसके ऊपर ना PMLN के सिग्नेचर है, ना पीपल्स पार्टी के सिग्नेचर है, ना वो मुसवदा है, ना वो हमने इनको पेश किया। आखिर जब बैठ के आपने एक बिल के ऊपर बात करनी है तो उसका कोई तरीकाकार तो होना चाहिए ना। वो जो उन्होंने अपनी प्रपोजल्स दी उसके ऊपर इन्होंने ये बैठ के सुनी, हमने भी वहाँ पे बैठ के सुनी। उसके बाद ये तय पाया कि हम आज वापस जाके तो कल आपको इसके ऊपर हमें इन 34 में या 35 में से 10 मंजूर हैं, 5 मंजूर हैं, 13 मंजूर हैं, हम आपको बता देंगे। हमने कहा जी वेल एंड गुड। बल्कि ड्यूरिंग ए डिस्कशन फारूक एच नाइक साहब ने जब इन्होंने एक दो यानी जगह पे क्वेश्चन किए मुख्तलिफ तजावीज़ पे, तो फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि जी ये मेरी ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से ये कानून मिस यूज़ हो रहा है, लेकिन आप ना तस्लीम करें, ये कोई ऐसी तो नहीं है कि मैंने जो बात कह दी है वो हरफ आखिर है। उसके बाद ये गए, वापस आए,
تو واپس آ کے انہوں نے اگلے دن ہمیں کہا کہ جی ہم وزیر اعظم کے پاس جو ہے وہ گئے تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی آپ یہ کمیٹی ختم کریں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو رکھیں۔ لیکن وہ تو اس کی وجہ رانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مشروط کر دیا تھا، آپ لوگوں نے مشروط کر دیا تو اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف پر قانون سازی کے لیے نہیں، مشروط کی تو وہاں پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ نیب قوانین میں نہیں، سن لیں نا، میں نہیں کہہ رہی، یہ شاہ محمود قریشی نے چارٹ شیٹ بنائی ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ نہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں نا، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ آج آپ نے خواجہ آصف صاحب کی تقریر میں انہوں نے کہا باقی جو 3 بل تھے، 4 بل کے اوپر کمیٹی بنی تھی نا، باقی 3 میں سے 1 بل انہوں نے وڈرا کیا جو اکنامک ٹیررزم کا تھا، جس کے تحت یہ پورے ملک میں ہر کاروباری بندے کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے، اور ہر جس بندے کو یہ چاہتے اس کو پکڑ کے 6 مہینے تک جو ہے وہ مسنگ پرسن رکھنا چاہتے تھے۔ وہ انہوں نے واپس نہیں لیا، وہ اگر ڈسکشن نہیں ہوئی اس کے اوپر تو واپس انہوں نے کیسے لیا؟ وہ واپس لیا۔ باقی جو 2 بل تھے ان کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ کنسنسس ہوا، ہم نے ان کو تسلیم کیا۔ آج خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا ذکر اپنی تقریر میں کیا۔ اب آج جو ہنگامہ رائی ہوئی ہے وہ ذرا آپ انالیسس کریں نا، اس بارے میں بھی تو آپ دیکھیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ وہ تو ان کی حسب روایت جو ان کی نالائکی ہے، جو معاملات کو خراب کرنے کی ان کی عادت ہے، وہ تو اس وجہ سے ہوا۔ طے یہ پایا آج کے لیے کہ کل جو شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی ہے وہ بلا ضرورت تھی، وہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ آف دی ریکارڈ بنی تھی، آف دی ریکارڈ اس کمیٹی نے مین کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا۔ جب وہ آف دی ریکارڈ کمیٹی تھی، اس کا کوئی منٹ ریکارڈ نہیں ہوا، تو اس کے اوپر آ کے یہاں ہاؤس میں تقریر کرنا یہ انہوں نے غلط کیا۔ آج خواجہ آصف صاحب اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد ایک آدمی پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف بات کرے گا، ایک آدمی JJIF کی طرف سے مولانا اسد الرحمان بات کریں گے، اس کے بعد لیجسلیشن ہوگی۔ ہم نے دونوں بلز میں اپنی باقاعدہ ترامیم دی تھی، ہم نے وہ پیش کرنی تھی، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی تھی، اس کے بعد بڑے ہی ریسپیکٹفلی پیسفلی وہ بل پاس ہونے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جب خواجہ آصف نے تقریر کی تو شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی میں نے بات کرنی ہے۔ سب نے کہا کہ جی آپ باقی 2 بندوں کو، پیپلز پارٹی کو اور JJIF کو بات کرنے دیں، اس کے بعد آپ اکٹھا جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بات کروں گا تو پھر یہاں پہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ لیں جی، یہ ان کی سمجھ ہے، یہ ان کی جو ہے وہ عقل ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ادھر وہاں پہ پورا ہنگامہ برپا کیا اور ان بلز کو بلڈوز کیا، بیڈ لیجسلیشن کی، ہماری ترامیم کو پیش ہی نہیں کیا، ان کو جو ہے وہ وڈرا بھی نہیں کیا، ان کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا، اور سیدھا سیدھا بل جو ہے وہ پڑھ کے اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ پاس کروا دیا، جو کہ بیڈ ان دی آئی آف لا ہے، بیڈ ان دی جو ہے وہ آئی آف رولز ہے۔ یہ پوری دنیا کو جو آپ لیجسلیشن دکھانے جا رہے ہیں تو وہ دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے۔ اچھا، یہ نیب والے بل کے حوالے سے رانا صاحب پھر سے بات کر لیتے ہیں، اور ان کی ضد اور ان کا تکبر ہے کہ یہ کام کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک گلہ جو حکومت کر رہی ہے آپ لوگوں سے، وہ یہ بھی کر رہی ہے کہ اپوزیشن میں 10 برس لگ بھگ آپ لوگوں کی حکومت رہی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر 10 سالوں میں جو کام نہیں کر سکے، ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 10 گھنٹوں میں وہ کام کر دیں؟ تو یہ کیا درست ہے ان کی طرف سے جو یہ شکوہ ہے؟ نہیں تو یہ کیوں نہیں، بات سنیں نا، یہ نہ کرے نا۔ اچھا، یہ ہم ان کو کب کہتے ہیں کہ یہ کریں؟ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تو بھئی بھگت لیا ہے کوئی 70-80%، باقی 20% بھی بھگت لیں گے۔ باقی آپ نے جو کھانچے لگائے ہیں چینی ڈکیٹی میں، آٹا ڈکیٹی میں، پٹرول ڈکیٹی میں، ادویات ڈکیٹی میں، تو آپ نے حساب دینا ہے، آپ بھگتیں، اسے اور سخت کر دیں۔ یہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو میں نے جو کمیٹی کا ذکر کیا ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی ڈسکشن کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے؟ انہوں نے بنائی، نہ بناتے یہ نہ ہمیں اسپیکر ہاؤس میں بلاتے، نہ ہمارے ساتھ وہاں پہ بیٹھتے، یہ خود انہوں نے ہمیں بلا کے یہ بات شروع کی ہے۔ اگر یہ نہیں چاہتے تو یہ نہ کریں۔ ٹھیک، اچھا، اب وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ NRO مانگ رہے ہیں، اور شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، NRO تو ہم نے نہیں دینا۔ پھر مراد سعید کہتے ہیں کہ آپ NRO++ مانگ رہے ہیں،
مطلب وہ کسی اور این آر او کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا سلسلہ ہے بھائی؟ وہ یہ کہتے ہیں حکومت چلی جائے ہم این آر او نہیں دیں گے. نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ این آر او تو وہ ہوتا ہے یا این آر او وہ ہوا تھا جو جنرل مشرف نے دیا تھا، وہ باقاعدہ جن لوگوں کے خلاف کیسز عدالتوں میں موجود تھے ان کو وڈرا کیا گیا تھا. یہ ہوتا ہے این آر او. یہ کسی قانون میں ترمیم کرنے سے تو کیس ختم نہیں ہوتے، وہ تو آئندہ کے لیے لاگو ہوتا ہے نا. آج اگر ایک قانون میں ترمیم ہوگی تو وہ قانون جو ہے وہ کل سے لاگو ہوگا نا. تو جو کیس پہلے ہو چکے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، وہ کیس تو عدالتوں میں ہیں. وہ تو عدالتوں سے کوئی بری ہوگا یا کسی کو جو ہے وہ سزا ہوگی وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو این آر او تو یہ نہ ہوا. ہم نے کب ان کو کہا ہے کہ ہمارے کیسز جو ہے وہ آپ واپس کر دیں؟ وہ واپس ہو بھی نہیں سکتے قانونی طور کے اوپر. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر وقت جو ہے یہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ بات سجائی نہیں دیتی. ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کریں، اپوزیشن کے خلاف بات کریں، اپوزیشن کو گالیاں دیں، اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا کریں. یہ 2 سال میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا اور کیا ہے؟ کوئی انہوں نے کام کیا ہے؟ کوئی انہوں نے پالیسی ایسی لائے ہیں کہ جس سے لوگوں کا جو ہے وہ سانس لینا آسان ہو جائے؟ اپوزیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں رانا صاحب، اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی جو ہے وہ آپ بیٹھنے جا رہی ہے عید کے بعد. پہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ لیڈ کون کرے گا؟ میرے پاس بلاول صاحب کا کچھ انہوں نے بیان کیا تھا، ذرا میں دکھا دوں پہلے، پھر میں آپ سے واپس سوال کی طرف آتی ہوں. دکھائیے گا ذرا بلاول صاحب نے کیا کہا. شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا، وہ تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں. تھینک یو. یہ دونوں رانا صاحب ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کے اوپر، شہباز شریف صاحب بلاول صاحب کے اوپر. لیڈ کون کرنے جا رہا ہے یہ اب جو تحریک چلنے والی ہے یا پھر اے پی سی بیٹھنے والی ہے؟ یہ بھی بتا دیجیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیا آپشن زیر غور ہیں؟ دیکھیں جب بھی اپوزیشن کا اتحاد ہوا ہے، اپوزیشن میں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں اور کبھی بھی ان جماعتوں کا آپس میں مرجر نہیں ہوا. اتحاد ہوتا ہے چند ایشوز کے اوپر، باقی ایشوز کے اوپر اپنی ان کی پوزیشن برقرار رہتی ہے. کل کو ان جماعتوں نے ہمارے اور ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو یہ تو جو سربراہ کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ان فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کرے گی. مشترکہ طور پہ جو ہے وہ اس جوائنٹ اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے اس کو جو ہے وہ چیئر کرے گی. اس سے پہلے اے آر ڈی کی مثال موجود ہے، ایم آر ڈی کی مثال موجود ہے. تو اس میں یہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی میں یا پیپلز پارٹی میں جے یو آئی ایف میں یا ان دونوں جماعتوں نے پی ایم ایل این میں مرجر ہونا ہے. یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں بلاول صاحب تو کہہ چکے نا رانا صاحب کہ مڈ ٹرم انتخابات یا ان ہاؤس تبدیلی میں سے آپشن لیا جائے گا. تو نون لیگ کا بھی یہی خیال ہے یا یہاں پر آپ کی رائے مختلف ہے؟ نون لیگ کچھ اور دیکھتی ہے یا چاہتی ہے کوئی عوامی تحریک بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہماری رائے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا چاہیے. ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ جب یہ حکومت جو ہے یہ اتنی کمزور اور اتنی جو ہے وہ تھن میجورٹی سے ہے تو جو بنے گی وہ بھی تو پھر اسی طرح کی بنے گی نا. لیکن اس کے لیے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس سے کوئی بہتر گورنمنٹ، مضبوط گورنمنٹ سامنے نہیں آئے گی. مڈ ٹرم انتخابات کروانے کے لیے obviously کوئی کوشش تو آپ کو کرنی پڑے گی. کیا راستہ لیا جائے گا؟ آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر ہی آپ کسی احتجاج کے حوالے سے کوئی پلان رکھتے ہیں؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کوئی لائحہ عمل ہے؟ دیکھیں آپ پارلیمنٹ کے اندر تو احتجاج ہو رہا ہے، پریس کانفرنس کی حد تک تو احتجاج ہو رہا ہے، لیکن جو سڑکوں پہ آنے کی بات ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے بلکہ پوری دنیا پہ، تو جیسے ہی یہ جو ہے وہ وبا ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں یہ تو خیر انڈیویجولی میں کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ تمام پارٹیز کی ایک رہبر کمیٹی بن چکی ہے اور وہ رہبر کمیٹی کا ذمہ یہی ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی
اس میں کون کون سی قرارداد پاس ہوگی، کون کون سا مطالبہ ہوگا، ان مطالبوں کو منوانے کے لیے کیا کیا سٹیپس جو ہے وہ فائنل کیے جائیں گے. اس میں ریلیز ہوں گی، اس میں جلسیز ہوں گے، اس میں کسی جو ہے وہ جگہ کا گھیراؤ ہو سکتا ہے، اس میں اسلام آباد تک مارچ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے یہ وہ رہبر کمیٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں طے کر کے وہ پھر رکھے گی جب سربراہ تمام سیاسی جماعتوں کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ اس میں سے کیا فیصلہ کرتے ہیں obviously وقت ہی بتائے گا، لیکن وی ہوپ کہ رہبر کمیٹی جس طریقے سے پہلے بیٹھی تھی اور بغیر کسی فیصلے کی اٹھ گئی تھی، اس طرح کی صورتحال یقیناً نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی فی الحال لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور لوگوں کا ایک گلہ بھی ہے کہ اپوزیشن اگر حالات بگڑ رہے ہیں، لوگوں کے حالات بھی بگڑ رہے ہیں، اپوزیشن بھی اتنی تنقید کرتی ہے، تو وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ نیب والا جو معاملہ ہے، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نیب ترامیم والا معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. قانونی نقطہ نظر بھی یقیناً اس کے اوپر لینا بہت زیادہ ضروری ہے. عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل ہیں، ماہر قانون ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں. اس وقت ایک بڑی بحث ہے عرفان قادر صاحب نیب کا ترامیم کو لے کر. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ آنے والے دنوں میں نیب کا کیا کوئی مستقبل دیکھتے ہیں؟ جی، اس وقت اگر ان کا آپس میں اسی طرح سے ڈس ایگریمنٹ رہتا ہے اور کوئی کنسنسس نہیں ہوتا لا میکنگ پر اور نیا مسودہ جو بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو ایک آرڈیننس آیا تھا جس میں بہت سارے افینسز جو تھے ان کی وضاحت کی گئی تھی کہ وہ کب افینس آف کرپشن اور کب پریکٹس بنتے ہیں. لیکن اگر یہ کنسنسس اسمبلی میں نہیں ہوتا تو آبویسلی وہ ایکٹ تو بن نہیں سکے گا، اور نیب جو ہے موجودہ نیب جس طرح سے اب چل رہا ہے وہ پھر اسی طرح چلتا رہے گا اگلے. تو عرفان قادر صاحب یہ خواجہ سعد رفیق والے فیصلے کے بعد بہت بڑی ضرب لگی ہے نیب کی ساکھ کو. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا یا پھر اب ایک نیا ادارہ ہی اس کا ایک واحد حل ہے؟ ہاں، اس وقت جو موجودہ نیب ہے اس ساکھ جو ہے اس فیصلے کے بعد اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور اگر موجودہ چیئرمین نیب یا حکومت اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمام باتیں جو ہیں جو فیصلے میں آئی ہیں ان کو تسلیم کر لیا، اور اس سے ان کی جو ایک مورل ایکسیپٹنس ہے، ان کی جو اخلاقی پہلو جو ہے، ایک اخلاقی جواز یہ پھر ادارہ جو اپنا کھو دے گا اگر کہ یہ ریویو نہیں فائل کرتے. اور یہ ایک بڑا ایلیگیشن عرفان قادر صاحب پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی لگتا ہے نیب کے اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ اب پولیٹیکل انجینئرنگ پہلی بات تو یہ کوئی ڈیفائن ٹرم نہیں ہے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا ڈائریکٹ ایویڈنس بھی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کو محسوس ضرور کیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً کیا جا رہا تھا محسوس. اور میں خود بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نیب کا ادارہ یا عدالتیں پاکستان کی جو ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نظر ضرور ایسا آتا ہے جیسے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، گو کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس اس طرح کا نہیں ہے، لیکن اس کا پتہ جو ہے وہ جو ہم کرتے ہیں وہ مختلف اہم کیسوں کے فیصلوں سے کرتے ہیں. اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ خاص طور پہ جو ایک نیا پیٹرن جو سامنے آیا وہ 2008 آنورڈز ہے، جس میں کہ نیب اور عدالتیں اور نیب عدالتیں ان تمام لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہیں یا ان کو ہٹا دیتی ہیں، یا وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے جن کو ہٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عرفان قادر صاحب، یہ جو 35 نکات ہیں، اپوزیشن ان کو ترامیم کا نام دے رہی ہے، حکومت کہتی ہے کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو یہ تو نیب کو بالکل ہی غیر فعال کر دیں گے. کس کا واقف درست ہے آپ کے خیال میں؟ اور اپوزیشن میں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں نیب میں اس وقت جو کہ دھڑا دھڑ قائم ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص طبقے کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں، اور وہ کیسز جو ہیں جو حکومت کے بارے میں جو انویسٹیگیشن پینڈنگ ہیں حکومتی لوگوں کے بارے میں، وہ تو ریفرنس بھی فائل نہیں ہو رہا ہے، وہ انویسٹیگیٹ بھی نہیں ہو رہا، ان پہ تفتیش بھی اتنی نہیں ہو رہی، وہ فاسٹ ٹریک پہ نہیں جا رہے، جبکہ اپوزیشن کے جو کیسز ہیں وہ کافی فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں. تو غالباً یہی وجہ ہے کہ حکومت کو فی الحال
स्टेटस को ज्यादा सूट करता है जो कि ऑपोजिशन को सूट नहीं करता। हुकूमत को स्टेटस को ज्यादा सूट करता है जो कि ऑपोजिशन को सूट नहीं करता। बहुत शुक्रिया इरफान काल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी है कि आज के दिन में ही 2 मुशीरान हैं जी वज़ीर आज़म साहब के जिन्होंने रिजाइन किया है। इस अहम मुद्दे पर हमें बात करनी है। ज़रताज कुल वज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि वफाकी वज़ीर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। आज एक ही दिन में हुकूमत के इंतहाई अहम अरकान वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जिन्हें खुद वज़ीर आज़म ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया और नए पाकिस्तान की तामीरी सरगर्मियों का हिस्सा समझा भी, कप्तान के 2 खिलाड़ी आज पवेलियन लौट गए। या के बाद दीगरे 2 इस्तीफों की खबरों से मुल्क की सियासत में इस वक्त भौचाल आ चुका है, लेकिन फिर इन इस्तीफों की हकीकत भी सामने आने लगी। पहले मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान सानिया इदरोस की इस्तीफे की जो खबर है वो आती है और देखते ही देखते मुआविन खुसूसी जो सेहत के हैं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब उनके इस्तीफे की इत्तला भी आ जाती है। तानिया इदरोस और डॉक्टर मिर्जा दोनों ही ये बयान दे चुकी हैं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, लेकिन जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये दोनों अरकान से इस्तीफे लिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर जफर मिर्जा अद्वियात के स्कैंडल के बाद वज़ीर आज़म को वजाहत देने में नाकाम रहे और तानिया इदरोस जो हैं वो भी कप्तान को डिजिटल पाकिस्तान नामी कंपनी के हवाले से वजाहत देने में नाकाम रही हैं, जिसके बाद दोनों मुआवनीन से इस्तीफे मांगे गए हैं। आज एक ही दिन में इन इस्तीफों की बड़ी वजह काबीना में गैर मुंतखब और मुंतखब अरकान के दरमियान एक जो खलीज जो हमने देखा था कि पिछले काफी दिनों से बढ़ती जा रही थी उसको भी करार दिया जा रहा है। इससे पहले फिरदौस आशिक अवान से भी इस्तीफा लिया गया, जिसके बाद मजीद इस्तीफों की बातें भी गर्दिश करने लगी थी और आज बिलाखिर 2 अरकान ने इस्तीफा दे दिया। जून के आखिर में सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश की जिसमें ये बात सामने आई कि तानिया इदरोस की एक कंपनी डिजिटल पाकिस्तान भी है जो वाज़ेह तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मुफादात का टकराव मालूम होती है। इस हवाले से इस वक्त तानिया इदरोस सामने आई और एक प्रोग्राम में वजाहत देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी इस कंपनी के बारे में वज़ीर आज़म पहले से जानते थे। प्राइम मिनिस्टर से भी इजाजत ली थी इसकी। लेकिन जी वैसे तो प्राइम मिनिस्टर और SAPM के दौरान के बीच में जो बात होती है वो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनसे बिल्कुल जिस्ट इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल तानिया इदरोस के मुताबिक वज़ीर आज़म उनकी इस कंपनी के हवाले से जानते थे, लेकिन आज ये बात वाज़ेह हो गई कि तानिया इदरोस वज़ीर आज़म को इस कंपनी के हवाले से उठने वाले सवालात में वजाहत दे नहीं पाई और फिर ये हुआ कि उनसे ये इस्तीफा ले लिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अब तक कप्तान कई बार अपनी टीम में तब्दीलियां कर चुके हैं। ऑब्वियसली कप्तान जो हैं वो इसका इस्तेहकाक भी रखते हैं, लेकिन आइंदा हुकूमत की इस हवाले से क्या प्लानिंग है और जब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है तो हुकूमत को इन इस्तीफों से कितना नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये तो बड़ी अच्छी बात है जी में कि अगर इस्तीफे ले लिए गए हैं, ये हुकूमत को इखलाकी तौर पर बड़ा अच्छा और पॉजिटिव इमेज जो है वो इसका साबित होगा इन इस्तीफों के बाद। इसी हवाले से क्या है इसकी हकीकत, आखिर हुआ क्या, बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़रताज साहिबा सबसे पहला सवाल तो वही, क्योंकि हर कोई इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या, ये इस्तीफे दिए गए हैं या इनसे लिए गए हैं? थैंक यू आयशा। देखिए आयशा, मैं ये समझती हूँ कि दोनों SAPMs ने जो इस्तीफे दिए हैं, एक तो सबसे पहली बात ये कि देखिए पहले भी कानून के अंदर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन मौजूद नहीं थी कि इलेक्टेड लोगों के अलावा जो अनइलेक्टेड जो SAPM में एडवाइज़र आते हैं वो अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पे इन तमाम लोगों ने एक मॉरल अथॉरिटी कायम की और इन सब ने अपने एसेट्स को जो है वो डिक्लेयर किया। आज अगर तानिया साहिबा का, मेरा ज़्यादा तानिया से मेरा कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो जब अपने डिजिटल पाकिस्तान को ये देख रही थी वो कभी काबीना के अंदर नहीं आई हैं। हाँ, अलबत्ता मेरा उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात रही है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा से, और मैं समझती हूँ उनकी बड़ी खिदमात हैं। अगर उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आई थिंक कि इसके ऊपर मैं इसलिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ कि लिए गए या दिए गए हैं। ये तो हमें ऑनर करना चाहिए कि लोग 10-10 साल ये बता दीजिए ज़रताज साहिबा के वजह क्या रही इन इस्तीफों के पीछे, लिए गए या दिए गए, क्या वजह थी?
نہیں، مجھے ریزنز کا بالکل علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کا پروگیٹو ہے، اور بلکہ یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں اگر چینجز کریں یا کسی کو لگائیں کسی پوزیشن پہ یا اس کو ری شفل کریں، دیٹس اے سول پروگیٹو آف دا پرائم منسٹر، اور وہ اپنی ٹیم کو چینج کر سکتے ہیں، دوبارہ سے لگا بھی سکتے ہیں، ایڈیشنل چارج بھی کسی کو دے سکتے ہیں. آئی ہیو نو ریزن فار دیٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ود آنرز اگر کسی نے چلیے یہ تو آپ کو پتا ہوگا زرتاج صاحبہ کہ ان دونوں کے خلاف جو ہیں وہ انکوائریز چل رہی تھیں. اگر ہمیں پتا ہے کام بندے تک بھی اس چیز کی رسائی ہے کہ خبریں چونکہ آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف انکوائریز چل رہی تھی، تو آپ کو تو یہ پتا ہوگا، آپ کابینہ کا حصہ ہیں. دیکھیے عائشہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ تانیہ کے ساتھ تو میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اب کابینہ کے اجلاس میں نہیں آتی تھی، وہ اپنے ڈیجیٹل پاکستان کو ہی دیکھ رہی تھی. اور اگر ایک پڑھی لکھی خاتون اوورسیز پاکستانی، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا کہ میں ہمیشہ پاکستان سے محبت اور وفادار ہی رہوں گی اور میں کام ہی کرتی رہوں گی، تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ ان کے بارے میں کہنا کہ جی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور اگر فرض کریں اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر یہ استعفیٰ دیا تو یہ تو پھر ایک اور مورل اتھارٹی پرائم منسٹر عمران خان کی قائم ہو گئی ہے کہ صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے. جہاں تک ڈاکٹر ظفر مرزا کی بات ہے، WHO میں کام کرتے رہے، ہائی پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہیں، اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو پینڈیمک میں کافی کرونا وائرس میں کمی آئی ہے، اور پاکستان کے بارے میں جو اسپیکولیشنز تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کو کیا ہو جائے گا، میں سمجھتی ہوں بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول ہوا ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں زرتاج صاحبہ وہ آپ کو وجہ نہیں سمجھ آ رہی نا، تو میں کچھ ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کی. تانیہ صاحبہ نے اپنے استعفے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو بڑا افسوس ہے کہ اگر باہر سے آ کے کوئی کام کرنا چاہتا ہے ملک کے لیے تو دوہری شہریت جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. تو یہ معاملہ کیا دوہری شہریت والا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی جو ہیں وہ ڈوئل سٹیزن ہیں؟ میں ابھی آپ سے پہلے کسی سے بات کر رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ہم 80,000 ووٹ لیتے ہیں اور ووٹ ہم بھیک کی طرح مانگتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنا لوگوں کے آگے جھکتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے کرٹیسزم برداشت کرتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ میں آ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹیرینز جو ایک دوسرے کا حال کرتے ہیں اس کے لیے بڑے نروس چاہیے. تو جس کی پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو شاید بہت سخت جملے اور کرٹیسزم بھی برداشت کر جاتا ہے، لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور اگر اوورسیز پاکستانی وہ پاکستان سے شدید محبت کرتے ہیں، ریمیٹنسز بھی یہاں پہ آ کے بھیجتے ہیں، اور وہ پاکستان سے وفاداری بھی وہ ان کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ان کو پر کرٹیسزم کیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اگر انہوں نے اس طرح کی کسی چیز کا اظہار کیا ہے تو کرٹیسزم کے علاوہ بھی تو دیکھیں نا زرتاج صاحب، کرٹیسزم کے علاوہ بھی کچھ رولز تو آپ نے اپنے لیے خود ہی سیٹ کر لیے. خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے، اور پبلک آفس ہولڈرز کے حوالے سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اگر آپ کی ساری جائیداد پاکستان میں ہے تو پھر آپ کریں سیاست، کیونکہ پھر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات نہیں رہتی نا. تو پرائم منسٹر عمران خان کی تو جو ایکسپریشن ہے یا جو پرائم منسٹر عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ پاکستان سے نوٹوں کے بیگ لے کر نہ بھاگے، بلکہ پرائم منسٹر عمران خان کی طرح آپ باہر سے پیسہ کما کے پاکستان لے کر آئیں، اور اس کے بھی آپ 37 سال کی پرانی رسیدیں دکھائیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ یا پھر یہ کہ آپ باہر سے چھوڑ کے نیشنلٹی پاکستان میں لے لیں، تو اس میں کیا انہوں نے غلط کہا ہے؟ لیکن ظاہری بات ہے کرٹیسزم برداشت کرنا لیڈرشپ کا کام ہے. جو لیڈرشپ کرائسس کے اندر بات برداشت کر لیتی ہے، ظاہری بات ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. لیکن یہ کہ کسی کی ڈیول نیشنلٹی ہے یا وہ پاکستانی نہیں ہے، یہ تو جو ہم لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے یہ آئین کے اندر شک موجود ہے. ہم لوگ پاکستان کے شہری ہوں، ہماری ڈیول نیشنلٹی نہ ہو، ہمارے اقامے نہ ہو. اقامے تو پھر نواز شریف اور ان کے بھی تھے، خواجہ آصف کے بھی تھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر یہاں پہ وہ رہے ہیں، لیکن زرتاج صاحبہ آبویسلی وہ بڑے بڑے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں، عوام کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، عوام کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اخلاقی طور پر تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں تو یہ رول ان کے اوپر لگتا ہے، چاہے قانون میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے بارہا ذکر کیا، آپ الیکٹڈ لوگ جو ووٹ لے کر آتے ہیں اور پتہ نہیں کس طریقے سے ووٹ لے کر، اور بڑی محنت کر کے، یقیناً محنت کر کے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ووٹ لے کر آپ پہنچتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اعتراض تھا ان غیر منتخب جو اراکین ہیں ان کے اوپر، اور یہ آپ لوگوں کا ہی بلڈ کیا وہ پریشر تھا جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں تو عائشہ ایک ہی بات سمجھتی ہوں کہ دیکھیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ہم لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں یہ چونکہ اپنے علاقے کی پلس کو سمجھتے ہیں،
प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं और हमने अपनी गली मोहल्लों में जाना होता है और लोग हमसे सवाल हिसाब करते हैं और हम जवाबदेह होते हैं, और ये चूंकि हमने वोट में इलेक्शन में उनसे ये वादे किए होते हैं, फिर जब हम अपने मिनिस्ट्रीज में आते हैं और अगर वहाँ पे एकेडेमिया और एक्सपर्ट्स हमारी मदद करते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उल्टा हमें आपस में मिल बैठ के अपने मिनिस्ट्रीज को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए कि एक तरफ एकेडेमिया एक्सपर्ट्स हों और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर हो, क्योंकि नर्व्स तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लोग नहीं है ना। अनफॉर्चुनेटली काबीना में ये सूरत हाल नहीं है, खींचातानी का एक माहौल तो है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए ज़रदाद साहिबा, आगे आने वाले दिनों में और किस किस के इस्तीफे आ रहे हैं? मोहित यूसुफ, फैसल बाडा, जुल्फी बुखारी, सभी फिर इस दायरे में आते हैं? आयशा सीरियसली मैं उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं हूँ कि मुझे ये पता हो कि किसने से इस्तीफा लेना है। और मुझे सिर्फ इस बात का पता है कि मैं टिकट होल्डर हूँ और मैं पीटीआई के निशान पर लड़ के पार्लियामेंट का हिस्सा बनी हूँ, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का या किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोगेटिव होता है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को जिम्मेदारियां दे, रीशफल करे, शफल करे, पोर्टफोलियो वापस ले, पोर्टफोलियो एक्स्ट्रा दे दें। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होता है और वो जब चाहे अपनी टीम को चेंज भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म या कोई भी इसके में किसी को सवाल नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़रदाद वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म का पूरा इस्तेहकाम और वो किसी वक्त भी कोई भी तब्दीली जो है वो अपनी टीम में कर सकते हैं। बहरहाल खबर ये है कि मज़ीद तब्दीलियाँ भी जो हैं वो आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। हमें मालूम है कि फैसल वारा साहब के ऊपर भी जो है वो केस चल रहा है। जुल्फी बुखारी साहब भी डुअल नेशनैलिटी रखते हैं और मोहित यूसुफ साहब के हवाले से भी जो है वो केस की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। एक और नए सेगमेंट की तरफ, और बड़ा मेरे दिल के करीब ये सेगमेंट है। ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। आज हमारे नौजवानों को मौक़े मैसर हों तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जवान जो हैं वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। हुक्मरानों की अदम तवज्जो के बावजूद पाकिस्तान में गरीब और मेहनत कश तबके के लिए उभरने का वाहिद ज़रिया जो है वो तालीम है। मैट्रिक का एक नौजवान मुल्तान बोर्ड में उन्होंने टॉप किया है। हुज़ैफा के रिजल्ट की धूम इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में है, सोशल मीडिया पर ये सर्कुलेट कर रहा है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की कफालत भी की है, एक जूस कॉर्नर पर नौकरी भी की है। इस छोटे से बच्चे ने अपने खानदान का पेट भी पाला है और इम्तिहानात का बोझ और अपनी तालीम की जो जिम्मेदारियां हैं वो ऐसे निभाई कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बन गया। ना सिर्फ मिसाल बन गया बल्कि इस वक्त अगर हम ये कहें कि हमारा फ़ख्र है तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। इस वक्त मैं वेलकम कहूँगी आपको अपने शो में, और फिर आपसे पूछूंगी कि आपने ये जो टॉप करने वाला जो ये सिलसिला था इस पर आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। दूसरा ये कि आपने एम किया था हुज़ैफा कि मैंने टॉप करना है, बस सोचा हुआ था कि टॉप करना है, या बस आपने दिल लगाकर पढ़ा और हो गया? जी, अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया और उसी हौसले के साथ मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और अल्लाह ताला से बस यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अच्छे नंबर हासिल करने हैं, और इसी अज़्म हौसले को लेकर मैं आगे चला। और मैंने कभी मुश्किलात आगे आई लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा और अपनी मेहनत को जारी रखा, और इसी का सिला आज मुझे अल्लाह ताला ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, किस किस्म की मुश्किलात थी हुज़ैफा, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? यकीनन आप काम कर रहे थे, टाइम का एक मसला होगा, अपने अखराजात खुद उठा रहे थे तो फाइनेंसिस का भी प्रॉब्लम होगा, तो कौन कौन सी मुश्किलात थी जो आड़े आई? मुश्किलात तो बहुत सी थी, लेकिन एक तो ये कि मैं सुबह के टाइम कॉलेज जाता था, उसके बाद शाम के टाइम में एक जूस कॉर्नर मेरे मामू ने जो खोला हुआ मैं उसके पास काम करता था शाम के टाइम। पार्ट टाइम जॉब जो हो सकती है, और शाम को तकरीबन मैं 8 बजे वापस आता घर। उसके बाद जो टाइम 1 घंटा जो मुझे प्रोवाइड होता मैं उसमें पढ़ सकता था, और सुबह के टाइम जो टाइम अवेल होता उसमें भी थोड़ी सी स्टडी करके जो स्कूल में टाइम होता उसमें पढ़ता, और इसी तरह मैंने अपने इम्तिहानात की तैयारी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहता हूँ, और मैं उन्हीं की दुआओं के नतीजे में आज इस जगह पर मौजूद हूँ। अच्छा हुज़ैफा, अब आगे क्या प्लान है, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? जी, मेरी दिली ख्वाहिश भी और यही मेरा अज़म रहा है कि मैं आगे जाकर डॉक्टर बनूं, और इसी बारे में मैं हुकूमत से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, ताकि और मेरे जो मुश्किलात हैं वो थोड़ी सी कम हो सकें और ज़रा आसानी से, और
تاکہ میں ملک قوم کی خدمت کر سکوں. اور یہی میں تمام اپنے ہم عمروں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی محنت کو جاری رکھیں, کبھی بھی مشکل حالات میں نہ ہاریں. جی صحیح. اچھا حذیفہ مجھے بتائے گا کہ یہ تھرو آؤٹ یہ جو تمام پیریڈ تھا جس دوران آپ کام بھی کرتے رہے اور پڑھتے بھی رہے, کون سب سے بڑی سپورٹ کون تھا, کس کی جو ہے وہ آپ کو حمایت سب سے زیادہ حاصل رہی؟ جی اس میں سب سے بڑی حمایت ہے میرے ماموں ہیں جو سرپرست, جنہوں نے میرے والد کی ڈیتھ کے بعد 2014 میں جو میرے والد کی ڈیتھ ہوئی اس کے 2 سال بعد ہی تو میرے ماموں نے مجھے سرپرستی لے لی اور انہی نے مجھے سپورٹ کیا, اور اسی وجہ سے میرے ماں باپ کی دعائیں اور ماموں کی جو سپورٹ تھی اسی وجہ سے میں آگے بڑھا, اور میں نے میٹرک بھی مکہ اسکول سے کی ہے. وہ ماموں اسکول میں ٹیچر ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا جس کی وجہ سے میں آج الحمدللہ. زبردست, زبردست. اچھا حذیفہ مجھے بتائیں کہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کو یہ خبر پتہ چل گئی ہے, ماشاءاللہ ملتان سے آپ کا تعلق ہے, ملتان کا نام آپ نے روشن کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کس کس نے رابطہ کیا آپ سے, کوئی اسکالرشپس آپ کو آفر ہو رہی ہیں, کسی حکومت کے بندے نے آپ سے رابطہ کیا, آگے آپ کی پڑھائی کو اسپانسر کرنے کے لیے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے. سب سے پہلے تو بیت المال والوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میرے لیے پیکج دیا. انہوں نے پہلے فرسٹ ایئر میں 60,000 پھر سیکنڈ ایئر میں 60,000 کا پیکج دیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اس تعاون کے لیے. اور اسی کے ساتھ آج مجھے کمشنر ملتان نے بھی جو ہے نا وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق 20,000 روپے دیے ہیں, جس سے بھی مجھے آسانی ہو گئی ہے تاکہ میں اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر سکوں. تو میں اسی مدد کے لیے میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان کا شکر گزار ہوں. اچھا ایک آخری سوال مجھے بالکل حذیفہ آپ سے پوچھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یقیناً آپ وہ پورے مرحلے سے گزرے ہیں, تعلیمی نظام میں ہمارے بہتری کیسے آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ جیسے جو اور بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کس طرح سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ جی حکومت اگر حکومت چاہے تو بچے جو غریب ہیں, جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو ہمت آ جاتے ہیں, اکثر میٹرک کے اسٹوڈنٹس جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے, پھر وہ انہیں جابس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, خصوصاً میل جنہیں بعد میں ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں اور پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے حالات میں کبھی بھی ہرگز بھی یہ چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں لیکن ناممکن نہیں ہو سکتی. اپنے حوصلوں کو بلند رکھ کر انسان محنت کرے تو اسے اس کا پھل بھی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہو, یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت سے یہی ہمارے تعلیم بہت خوبصورت میسج ہے جی. نظام میں بہتری اسی طرح آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حذیفہ, بہت خوبصورت میسج کہ مشکل ضرور ہو سکتی ہیں چیزیں, ناممکن نہیں ہوتی, اپنا حوصلہ جو ہے وہ بلند رکھنا چاہیے. اور حذیفہ یہ صرف میسج نہیں دے رہے ہیں بلکہ حذیفہ جو ہیں انہوں نے پریکٹیکلی یہ کر کے بھی دکھایا. حذیفہ بے شک آپ ہمارا پرائیڈ ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ نے اتنی زبردست قسم کی کامیابی حاصل کی ہے. آگے بھی جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ بننا چاہتے ہیں, جس بھی طریقے سے جو بھی بن کے آپ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ارادوں میں جو ہے وہ کامیاب کریں. آپ بہت ترقی کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.